کسان کا بیٹا، جس کا نام زمین پر چلنے والی آدھی کاروں پر لکھا تھا۔ یہ بات ہے سن 1879 کی، جب ایک 16 سالہ امریکی لڑکے نے اپنے کسان باپ کا فارم ہاؤس چھوڑا اور قریبی شہر چلا گیا۔ اس وقت امراء کو سفر کرنے کے لیے گھوڑا گاڑیاں دستیاب تھیں یا پھر ریل گاڑی، لیکن عام آدمی کے سفر کا ذریعہ اس کی دو ٹانگیں ہی تھیں۔ تاہم اس کسان کے بیٹے نے ایک ایسی کمپنی بنائی جس نے نہ صرف آٹو موبائل انڈسٹری کو بدل کر رکھ دیا، بلکہ کار عام آدمی کی قوت خرید میں کر دی۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ زمین پر چلنے والی آدھی کاروں پر اس کا نام لکھا تھا۔ یہ تھے ہنری فورڈ، جو امریکہ کے زرعی معاشرے کو صنعتی معاشرے میں بدلنے والے شخص کے طور پر بھی جانے جاتے ہیں۔ ہنری فورڈ 30 جولائی 1863 کو امریکی ریاست مشیگن میں ایک کسان جوڑے ولیم اور میری فورڈ کے ہاں پیدا ہوئے۔ ابتدائی سالوں میں ہنری فورڈ اپنے والد کے ساتھ کھیتوں پر کام کرنے کے علاوہ اسکول بھی جاتے تھے اور کچھ جماعتیں پڑھے بھی، لیکن سن 1879 میں وہ ڈیٹرائٹ جا پہنچے اور ایک ورک شاپ میں نوکری کر لی۔ ڈیٹرائٹ میں فورڈ نے پہلی بار انٹرنل کمبسشن انجن دیکھا۔ 3 سال بعد وہ گاؤں واپس لوٹے تو اپنی چھوٹی سی ورک شاپ کھول لی۔ اسی ورک شاپ پر انہوں نے ایک پرانی مشین اور سٹیم انجن کو جوڑ کر ٹریکٹر نما کوئی چیز بنائی۔ یہ ہنری فورڈ کی پہلی ایجاد تھی، لیکن ان کا خواب ایک ایسی کار بنانا تھا جو صرف امراء کے لیے نہ ہو بلکہ عام امریکی شہری کی قوت خرید کے مطابق بھی ہو۔ تاہم سٹیم انجن کے ساتھ ایسی کار بنانا اور اسے چلانا ممکن نہ تھا۔ سن 1891 میں وہ دوبارہ ڈیٹرائٹ جا پہنچے، جو بتدریج ایک صنعتی شہر بن رہا تھا اور زیادہ تر انڈسٹری اور ورک شاپس وہیں پر تھیں۔ اب کی بار فورڈ کو ڈیٹرائٹ ایڈیسن کمپنی کے پاور پلانٹ پر انجینئر کی نوکری ملی۔ ان کا کام شہر میں 24 گھنٹے بجلی کی دستیابی ممکن بنانا اور فون پر لوگوں کی شکایات سننا تھا۔ اس کے ساتھ وہ پیٹرول انجن بنانے میں مگن رہے اور سن 1893 میں اپنی کوشش میں کامیاب ہو گئے۔ آئندہ 3 سال انہوں نے ایک بگی میں اپنا بنایا ہوا 4 ہارس پاور انجن لگا کر اسے کار کی شکل دینے کی کوششیں جاری رکھیں۔ 3 سال بعد سن 1896 میں بالآخر پہلی فورڈ کار بنانے میں کامیاب ہو گئے، جسے انہوں نے کوادری سائیکل کا نام دیا، کیونکہ دھاتی فریم کی بگی کے نیچے سائیکل کے 4 ٹائر لگائے گئے تھے۔ اس وقت تک ڈیٹرائٹ شہر آٹوموٹیو کے کاریگروں کی آماج گاہ بن چکا تھا۔ فورڈ سے قبل بھی 2-4 افراد ذاتی استعمال کے لیے کاریں بنا چکے تھے، لیکن وہ برائے فروخت نہ تھیں۔ فورڈ نے ان کی تقلید کرنے کی بجائے پہلی کار فروخت کر دی اور دوسری اور پھر تیسری پر کام شروع کر دیا۔ اگلے 7 سالوں میں انہیں کچھ اچھے سرمایہ کار میسر آ گئے، جنہوں نے مل کر سن 1899 میں ڈیٹرائٹ آٹو موبائل کمپنی قائم کر لی، جو بعد میں ہنری فورڈ کمپنی بن گئی۔ سرمایہ کاروں کا دباؤ تھا کہ فورڈ زیادہ سے زیادہ کاریں بنائے جنہیں مارکیٹ میں فروخت کرنے کے لیے پیش کیا جائے، لیکن فورڈ اپنی کاروں کو مارکیٹ میں لانے سے اس لیے ہچکچاتے رہے کیونکہ وہ معیار کو مزید بہتر بنائے بغیر عوام کو فروخت نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اسی بنا پر سرمایہ کاروں کے ساتھ اختلافات کی وجہ سے سن 1902 میں انہوں نے ہنری فورڈ کمپنی کو خیرباد کہہ دیا، جو بعد ازاں کیڈیلیک موٹر کار کمپنی بن گئی۔ اگلے ہی سال سن 1903 میں ہنری نے فورڈ موٹر کمپنی کھول لی اور 1 مہینے کے اندر 8 ہارس پاور انجن پر مشتمل ماڈل اے کے نام سے پہلی کار مارکیٹ میں متعارف کروا دی۔ کمپنی کا آغاز تو کامیابی سے ہو گیا، پہلی کار بھی مارکیٹ میں آ گئی، لیکن ڈیٹرائٹ کے سرمایہ کار ان سے خار کھائے بیٹھے تھے اور کوئی پیسہ لگانے کو تیار نہ تھا، کیونکہ فورڈ منافع خوری کے خلاف تھے، جبکہ سرمایہ کار جلد از جلد کاریں مارکیٹ میں لا کر بڑھتی ہوئی طلب سے فائدہ اٹھا کر زیادہ سے زیادہ منافع سمیٹنا چاہتے تھے۔ اس لیے فورڈ کو ابتدائی طور پر محض $28,000 میسر آ سکے۔ اس پر ستم یہ کہ کمپنی کو قائم ہوئے ابھی 1-1.5 مہینہ ہی ہوا تھا جب ایسوسی ایشن آف لائسنس آٹو موبائل مینوفیکچررز نے اسے کام بند کرنے کی دھمکی دے دی، کیونکہ ہنری فورڈ کے پاس مینوفیکچرنگ کا لائسنس نہ تھا اور ایسوسی ایشن کی جانب سے انہیں لائسنس دینے سے بھی انکار کر دیا گیا تھا۔ معاملات عدالت تک پہنچے اور سن 1911 میں فورڈ مقدمہ جیت گئے۔ ایسوسی ایشن کے خلاف کھڑے ہونے پر انہیں انڈسٹری میں ایک ہیرو کے طور پر لیا گیا۔ اکتوبر 1908 میں انہوں نے فورڈ ماڈل ٹی متعارف کروائی۔ یہ گاڑی اس قدر کامیاب ہوئی کہ اگلے 19 سالوں میں امریکہ میں اس کے 1,55,00,000، کینیڈا میں 10 لاکھ اور برطانیہ میں 2.5 لاکھ یونٹ فروخت ہوئے۔ اس ایک کار نے امریکہ کو بدل کر رکھ دیا۔ فورڈ کا ویژن تھا کہ کار عام آدمی کی سہولت اور ضرورت کے لیے ہونی چاہیے، محض امراء کی لگژری کے لیے نہیں۔ لہٰذا محض 2 اشروں میں متوسط امریکی خاندانوں میں ایسی تیز ترین سماجی اور معاشی تبدیلی آئی جس کی کوئی دوسری مثال نہیں ملتی۔ پہلے جو کاریں صرف امراء کے پاس تھیں، کروڑوں عام لوگوں کے پاس بھی آ گئیں، تو زیادہ سے زیادہ لوگ فیکٹریوں میں جانے لگے۔ گھوڑا گاڑیوں کی جگہ کاریں آ گئیں تو کسانوں نے گھوڑوں کی خوراک اگانے کی بجائے منافع بخش فصلیں اگانا شروع کر دی۔ پورے امریکہ میں وسیع و عریض سڑکوں کا جال بچھنے لگا، جس سے عوام کو زیادہ سے زیادہ روزگار میسر آیا اور سرکار کو ٹیکسوں کی مد میں آمدن ہونے لگی۔ اب زراعت کی بجائے آٹو موبائل انڈسٹری امریکی معیشت کی بنیاد بن گئی۔ دیہات سے شہروں کی جانب آبادی کی نقل مکانی بڑھنے لگی، جس سے ہاؤسنگ سیکٹر بھی راتوں رات ترقی کرنے لگا۔ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس زمانے میں ہنری فورڈ نے اتنی زیادہ کاریں کیسے بنائیں؟
فورڈ زرخیز ذہن کے مالک تھے۔ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے آٹو انڈسٹری میں اسمبلی لائن اور میس پروڈکشن ٹیکنیک متعارف کروائی۔ اس سے گویا انڈسٹری میں انقلاب آ گیا۔ نتیجتاً ہر 93 منٹ بعد ایک گاڑی کا ڈھانچہ تیار ہونے لگا، جس پر پہلے کئی دن لگتے تھے۔ سن 1914 میں فورڈ نے ورکرز کے لیے $5 فی دن اجرت مقرر کر دی، جبکہ باقی کمپنیاں $2.25 دے رہی تھیں۔ انہوں نے اوقات کار بھی 9 گھنٹے سے کم کر کے 8 گھنٹے کر دیے تاکہ 3 شفٹوں میں کام ہو سکے۔ ان اقدامات کی وجہ سے فورڈ راتوں رات ورکرز کے ہیرو بن گئے، تاہم امریکی پریس نے ان پر پاگل سوشلسٹ کی بھپتی کسی۔ اس زمانے میں نو آموز آٹو انڈسٹری میں منافع کمانے کے لیے کمپنیوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ورکرز کو کم از کم اجرت دیں اور کاروں کی قیمت زیادہ سے زیادہ رکھیں۔ ایسی صورت میں صرف امراء ہی کاریں خرید سکتے تھے۔ لیکن ہنری فورڈ نے ورکرز کی اجرت بڑھانے کے ساتھ ساتھ گاڑیوں کی قیمتیں کم رکھنے پر بھی زور دیا اور اس کی مثال خود اپنی کمپنی سے پیش کی۔ فورڈ ماڈل ٹی، جو سن 1908 میں $950 کی تھی، اس کی قیمت $290 کر دی۔ قیمتیں گرنے سے کم آمدن امریکی خاندانوں نے بھی گاڑیاں خرید لیں اور پہلی بار امریکہ میں کار ایک لگژری کی بجائے بنیادی ضرورت بن گئی۔ ایک وقت وہ بھی آیا کہ کاروں کی فروخت کئی 100 گنا بڑھ گئی اور فورڈ کمپنی کو ہر 24 سیکنڈ بعد ایک کار کا ڈھانچہ تیار کرنا پڑا۔ یہ سب ہنری فورڈ کی میس پروڈکشن ٹیکنیک کی وجہ سے ممکن ہو سکا کہ وہ طلب اور رسد میں توازن رکھنے میں کامیاب ہو پائے۔ ابتدائی 5 سالوں میں فورڈ نے 8 ماڈل متعارف کرائے۔ سن 1908 تک کمپنی کی پیداوار 100 یونٹ فی دن تھی۔ شیئر ہولڈرز تو خوش تھے، لیکن مسٹر فورڈ مطمئن نہیں تھے۔ وہ پیداوار کو 1000 یونٹ فی دن تک لے جانا چاہتے تھے، تاہم شیئر ہولڈرز معترض تھے کہ ہنری فورڈ منافع کی رقم کمپنی کی توسیع کے لیے استعمال نہ کریں۔ فورڈ نے شیئر ہولڈرز کو پیراسائٹس قرار دیتے ہوئے اعلان کیا کہ وہ مستقبل میں صرف ماڈل ٹی ہی بنائیں گے۔ یہ مخاصمت اس قدر بڑھی کہ معاملہ عدالت تک پہنچ گیا۔ فورڈ اپنی کمپنی میں 58% شیئر کے مالک تھے، لیکن عدالتی فیصلے کے بعد انہوں نے چھوٹے شیئر ہولڈرز کے حصص بھی خرید لیے، اور تاریخ میں شاید پہلی بار ایسا ہوا کہ ایک اکیلا شخص اتنے بڑے کاروبار کا واحد مالک بن بیٹھا۔ سن 1927 تک فورڈ کمپنی کے پاس خام مال کی تیز ترین فراہمی کے لیے ذاتی ریلوے نیٹ ورک، لوہے اور تانبے کی 16 کانیں اور 7 لاکھ ایکڑ پر ربڑ کے درختوں کا جنگل تھا۔ صبح 8 بجے تک پورے دن کے لیے ضروری خام مال فاؤنڈری میں پہنچ جاتا اور محض 28 گھنٹے بعد ایک گاڑی مکمل طور پر تیار ہو کر مارکیٹ میں آ جاتی۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ کرۂ ارض پر چلنے والی آدھی کاریں فورڈ موٹر کمپنی کی بنائی ہوئی تھیں۔ تب تک کمپنی 33 ملکوں میں کام کر رہی تھی۔ اس سے بھی دلچسپ بات یہ ہے کہ اتنی بڑے بزنس ایمپائر کھڑی کرنے کے لیے ہنری فورڈ کو $1 بھی قرض نہیں لینا پڑا، بلکہ انہوں نے یہ سب ماڈل ٹی کے منافع سے کر کے دکھایا۔ لیکن جیسے ہر عروج کو ایک نہ ایک دن زوال دیکھنا پڑتا ہے، کچھ ایسا ہی آگے چل کر فورڈ کے ساتھ بھی ہوا۔ یہ کہانی پھر سے ہی